گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج کی شام ایک ناول اور اس ناول کی مصنفہ کے نام. ناول کا عنوان ہے سیاہ ہیرے اور آتھر ہیں سمینہ نذیر. یہ ناول حال ہی میں مکتبہ دانیال نے شائع کیا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جب اس کی ورق گردانی کی تو میرے ذہن میں جوزف کانریڈ کا ہارٹ آف ڈارکنیس آیا. کیوں آیا؟ امید ہے کہ آج کی گفتگو میں اس کے اوپر بھی شاید کوئی بات ہو سکے. سمینہ نذیر جو ہیں کراچی یونیورسٹی سے زولوجی میں بی ایس سی آنرس اور پھر اینٹومولوجی علم حشرات کرنے کے بعد آپ نے بڑا حصہ بیرون ملک گزارا، جن میں افریقہ، امریکہ اور یورپ شامل ہے. اور میرا یہ احساس ہے کہ خاص طور پہ جو افریقہ میں گزارا گیا وقت ہے وہ اس کی جھلک آپ کو اس ناول میں مل جائے گی. 2008 میں آپ واپس کراچی آئیں. بعد میں آپ نے ناپا سے باقاعدہ تھیٹر نگاری، تھیٹر آرٹس، اس میں ڈپلومہ حاصل کیا اور کچھ آگے گئیں تو پھر پروڈکشن ہاؤس بھی اپنا قائم کیا. پھر آپ نے ٹی وی، شارٹ فلمز، تھیٹر وغیرہ کے لیے بے شمار کہانیاں لکھیں اور خود بھی پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ ہو گئے. اب ان کا ناول سیاہ ہیرے شائع ہوا ہے. آج اسی کے اوپر گفتگو ہوگی اور سمینہ نذیر کے فنی سفر کا بھی احاطہ کیا جائے گا. وی آر ویری گریٹفل ٹو ہمایوں اسحاق. میرے بائیں جانب موجود ہیں جو آج کے سیشن کی میزبانی کی ذمہ داری نبھائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناظر محمود بھی موجود ہیں جو شریک گفتگو ہوں گے. آپ جانتے ہیں آتھر ہیں، ایجوکیٹر ہیں، کالمسٹ ہیں اور سوشل اینڈ پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں. صرف ایک آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ پلیز اپنے سیل فونز جو ہیں وہ میری طرح سائلنٹ موڈ میں کر لیں تاکہ کسی طرح کی ڈسٹریکشن نہ ہو. گفتگو کے لیے جب یہ سیشن اوپن ہو تو جسٹ ریز یور ہینڈ اور مائکروفون ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا. لیٹس ویلکم سمینہ نذیر، ڈاکٹر ناظر محمود اینڈ ہمایوں اسحاق. تھینک یو. بہت شکریہ نیر صاحب. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سیشن کے لیے وقت نکالا، اور جو احباب ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. تو مہمانوں کا تعارف تو نیر صاحب نے کروا ہی دیا. میں اس سیشن کے بارے میں کچھ چند باتیں کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے. تو بنیادی مقصد اس سیشن کا تو آپ آگاہ ہیں کہ ہم سمینہ نذیر صاحبہ کے ناول سیاہ ہیرے کی تقریب رونمائی کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور اس ناول کے حوالے سے گفتگو ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمینہ نذیر صاحبہ کے علمی، ادبی اور فنی سفر کا احاطہ کرنے کی اور اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو سیاہ ہیرے ناول ہے ان کا. آپ اسے اگر کیمرے میں میرے خیال میں دکھائی بھی دے رہا ہوگا ہمیں جو احباب آن لائن دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کا پہلا ناول ہے جو حال ہی میں چھپا ہے. اسے مکتبہ دانیال کراچی نے چھاپا ہے اور اس کا سرورق عائلہ حسن، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، انہوں نے بنایا ہے. تو ہمارے پاس اس کی کچھ کاپیاں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کا ہم 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو جو احباب ہمارے ساتھ ہیں وہ لے سکتے ہیں اور سمینہ صاحبہ کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے تو اپنی دستخط شدہ کاپی حاصل کر سکتے ہیں. تو اب میرے خیال میں سیشن کے باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سمینہ صاحبہ کی طرف ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کی 2 سال پہلے ایک کتاب آئی کلو کے نام سے، جو آپ کے افسانوں کا مجموعہ تھا. اس کے بعد یعنی آپ نے فوراً سے ناول لکھنے کا ارادہ کیا. تو ہم یہ پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ ناول کا جو سفر ہے، لکھنے کا عمل ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے افسانوں کے بعد یعنی آپ پہلے سے ناول لکھنا چاہتی تھیں، آپ نے سوچا ہوا تھا، یا اس موضوع کی ضرورت تھی کہ اس کا احاطہ ناول ہی کی صنف کر سکتی تھی؟ تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے. بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے آپ کا بھی اور تمام آڈینس کا. کلو جو تھی وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے. مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی یہ سوچ کر لکھتا ہے کہ میں اس کو شائع کرواؤں گا یا کرواؤں گی. وہ تو ایک کوئی پین ہوتا ہے، کوئی خیال آتا ہے اور آپ کچھ لکھ جاتے ہیں. تو کلو کی جو 6 کہانیاں تھیں وہ میرا خیال ہے میں 3 سال میں لکھ پائی تھی.
جس میں باجی ہے جو حیدرآباد دکن کا پورا احاطہ کرتی ہے، کلو ہے جو ٹائٹل کہانی ہے، پھر رجو ہے، مس رضیہ ہے جس میں کراچی کے سوشیو پولیٹیکل حالات پہ میں نے بات کی ہے، بھی اماں مائک تھوڑا یما ہے، اس طرح سے. تو میں لکھتی گئی، جب کافی کہانیاں جمع ہو گئیں، اور میرا چونکہ تھیٹر کا بیک گراؤنڈ ہے تو میں اپنے دوستوں کو سنایا کرتی تھی بس بیٹھ کے. اس سے زیادہ کا میں نے ہمایوں سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کتابی شکل میں بھی آئے گی. تو میں اس کا ٹریبیوٹ دیتی ہوں بیگل کو. بیگل نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو ہو سکتا ہے ایک دن دنیا اٹھ جائے اور ڈیجیٹل چیزیں ساری فنا ہو جائیں تو تم اسے، ویسے فنا تو کتابیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اس کو چھپوا لو تم. تو میں نے کہا اچھا چھپوانا چاہیے. تو اس طرح سے کلو وجود میں آئی. اچھا کلو کے شائع ہونے میں کوئی 2 سال لگے، تو اس دوران اب وہ ایک گاڑی میری چل پڑی کہ نہیں اب مجھے کچھ، اب لکھنے کی نا ایک عادت سی ہو جاتی ہے. جو لوگ لکھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ اس کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں اور ان اوقات میں کچھ لکھنا ہی ہوتا ہے. اور میرا تعلق بہت زیادہ درس و تدریس سے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ پہلے میں بایولوجی پڑھاتی تھی اور اب تھیٹر پڑھاتی ہوں. تو لکھنے بیٹھی تو ظاہر ہے افریقہ کے کردار آ کے نوک ٹھک 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 کرنے لگے کہ بھائی ہیلو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تم ہمارے ہاں 18 سال رہ کر چلی گئی، یہ کیا تم ہندوستان اور کراچی کی کہانیاں لکھ رہی ہو، ہماری کہانی کون لکھے گا. تو وہ کنسیو ہوا آئیڈیا کوئی 5 سال پہلے. میں نے ایک چیپٹر لکھ کر چھوڑ دیا تھا گینی میں، جہاں رہی ہوں بہت عرصے، مغربی افریقہ میں. گینی نام کا ایک ملک ہے جس کا اس ناول میں بہت زیادہ ذکر بھی ہے. تذکرہ ہے. وہ بالکل ایک دنیا کے نقشے پر نقطہ بھی نہیں ہے بیچارہ، لیکن اب شاید کچھ اس کی عزت افزائی ہو جائے. تو وہاں ایک چیپٹر لکھ کر میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر جو کووڈ ہوا تو اس میں بہت سکون سے بیٹھی اور میں نے اس کو شروع کیا. پھر اس کا اختتام ہوا 2022 کے جنوری میں، اور کوئی 1.5-2 سال لگے ہیں اس کی پروف ریڈ میں، اس کا آرٹ ورک، کیونکہ حوری نورانی بہت سکون سے کتاب چھاپتی ہیں. تو اب یہ فائنلی آپ کے ہاتھوں میں. بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کی جانب بڑھوں گا. تو ناظر صاحب، آپ نے یہ ناول پڑھا ہے. جی بالکل. تو آپ پہلے تو ہمیں یعنی ایک بحیثیت قاری اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے، یعنی اس ناول کے بارے میں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں ایک قاری کی حیثیت سے. ناول پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا 2-4 جملے جی کہانیوں بالکل. کے بارے میں بھی بات کروں گا. کلو کیونکہ میں نے ان کے افسانوی مجموعے ان کے کلو. جو افسانوی مجموعہ ہے وہ میں نے ظاہر ناول سے پہلے پڑھا. بہت متاثر کن کہانیاں ہیں، یعنی بحیثیت کہانی کار کے، افسانہ نگار کے. میں سمجھتا ہوں سمینہ نذیر نے بہت جلدی نہ صرف یہ کہ اپنا ایک مقام بنایا ہے، بلکہ کہانی کی بنیاد اور پلاٹ کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، پلاٹ کی پیچیدگی اور کرداروں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی کہانیوں میں ہی بہت واضح ہو کے سامنے آئیں. اور وہ کہانیاں پڑھ کے ہی لگ رہا تھا کہ یہ اس پوٹینشیل کے ساتھ یہ آگے بہت اچھی تحریریں، بہت اچھا فکشن تخلیق کریں گی. وہ کہانیاں خاصی متاثر کن لگیں. بعض کہانیاں ایسی ہیں کہ آپ کو ہلا دیتی ہیں. لکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ جو ان کی کہانیاں تھیں وہ کچھ کہانیاں کراچی کے پس منظر میں ہیں، کچھ حیدرآباد دکن کے پس منظر میں جہاں ان کے والدین کا بیک گراؤنڈ ہے، جہاں یہ آتی جاتی بھی رہیں، تو بہت اچھی کہانیاں تھیں. اس کے بعد جب میں نے یہ ناول پڑھا ان کا جو آیا ہے، بہت کامیاب ناول میں اس کو سمجھتا ہوں. کامیاب ناول کی جو خیر خاصیتیں تو بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک کامیاب مکمل بڑا ناول وہ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ جس میں ملٹیپل کہانیاں بیک وقت چل رہی ہوں. ویسے تو بعض ناولٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے اور لینئر فیشن میں وہ کہانی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جو دنیا میں بڑے ناول لکھے گئے ہیں ان میں ان کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں بیک وقت کئی کہانیاں پیریلل چلتی ہیں. اور یہ جو لکھنے والا ہے یا لکھنے والی ہیں ان کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آخر میں ان کہانیوں کو مربوط کیسے کریں، کیونکہ وہ کہانیاں الگ الگ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی آپس کا تعلق ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب یہ اینڈ میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ ساری کہانیاں آپس میں کس طرح جڑیں اور اس کا جو ایک فائنلی حتمی جو کنکلوڈنگ چیپٹر ہے وہ کیسے سامنے آیا. تو جو میرے خیال میں جو رائٹر یہ چیزیں لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ایک اچھا مکمل ناول تخلیق کرتا ہے. تو میرے خیال میں ان کا بحیثیت قاری کے اگر میں کہوں
تو یہ سیاہ ہیرے گو کہ ان کا پہلا ناول ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کا پہلا ناول ہے، اور ان کا ایوولوشن ہوا ہے نا ایز اے رائٹر، اور وہ بہت جلدی ہوا ہے، چند سال میں ہی ہوا ہے. انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا لگتا ہے، اور جو حالانکہ ان کا سائنس کا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن سائنس کے بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود یہ تخلیقی جو تحریریں ہیں، چاہے وہ تھیٹر کی ہوں، انہوں نے پلیز بھی لکھے، اسٹیج ڈرامے بھی لکھے، اور ٹی وی کے پلیز بھی لکھے جو خاصے کامیاب گئے، پاپولر ہوئے، انہوں نے اداکاری بھی کی. تو اس طرح سے انہوں نے پچھلے چند سال میں اپنے آپ کو بحیثیت ایک رائٹر کے ایوالو کیا، اور اس کا ایک میجر مائل اسٹون یا ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ ہمیں اس ناول کی شکل میں نظر آتا ہے. بہت شکریہ. ہم ناول کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے تکنیک اور زبان و بیان کی بات نہ ہو یہ ممکن نہیں. تو ناظر صاحب نے آپ کی کتاب کلو کی کہانیوں کا ذکر کیا، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کلو کی کہانیوں میں ہمیں جو زبان و بیان نظر آتا ہے یا جو تکنیک نظر آتی ہے اس میں بہت بامحاورہ زبان ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے تو ثقیل زبان بھی استعمال ہوئی ہے کئی جگہوں پہ. لیکن جب ہم ناول دیکھتے ہیں سیاہ ہیرے تو اس کی زبان، اس کا بیان ہمیں بہت مختلف نظر آتا ہے. ایک تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یعنی آپ نے یہ یعنی آپ کے جو کردار تھے ان کی ریکوائرمنٹس تھی، یا آپ نے دانستہ یعنی کیا وہ زبان کا کیا یعنی سلسلہ ہے اس ناول میں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پیش لفظ میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے رائج ادبی سانچوں میں ڈھلنے کے بجائے اپنا راستہ خود بنایا ہے. تو اب جب آپ اپنا راستہ خود بناتے ہیں یا اپنی تکنیک اپنی کہانی کہنے کی الگ رکھتے ہیں، مختلف رکھتے ہیں، تو اس میں کچھ مشکلیں بھی سامنے آتی ہیں اور چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ آپ اس تکنیک، آپ کے ناول کی جو تکنیک ہے اس کے بارے میں یعنی کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کس طرح سے مختلف ہے، اور آپ نے یعنی آپ اپنے تجربے میں کیسا آپ نے محسوس کیا. اکٹھے دو بم داغ دیے تم نے تو ایک ہی ساتھ. تو پہلا یہ تھا کہ زبان کا لب و لہجہ مختلف ہے دونوں کا، وہ کیوں یہی کہہ رہے ہو؟ اچھا دیکھیے، یہ فکشن مطلب لکھنے سے پہلے میں نے تھیٹر کھیل بہت لکھے. تھیٹر کھیل ہم سب جانتے ہیں کہ مکالموں سے آگے بڑھتا ہے، بات چیت ہوتی ہے آمنے سامنے، تو اس کی پھر ایک کردار نگاری ہوتی ہے. اور میں نے بہت خوشی ہے مجھے کہ ڈاکٹر انور سجاد سے تھوڑا بہت کرافٹ ان سے سیکھا ہے، جو کہتے تھے کہ لکھائی میں آپ کی پڑھائی بولتی ہے. تو 50 تو کھیل انہوں نے مجھے پڑھوا دیے پہلے ہی سال. 50 کھیل، شیکسپیئر تو ابسن تو آغا حشر تو سب کچھ، انارکلی، سب کچھ پڑھا میں نے. 50 کھیل سمجھیے. اس کے بعد کچھ اپنا لکھا، ٹمک ٹوئیاں ماری. تو وہ تھوڑا میری گٹھی میں بیٹھ گیا ایز اے رائٹر، کیونکہ جیسے میں نے کہا میں ادب کی طالب علم رہی نہیں، اردو لٹریچر میں نے ویسے نہیں پڑھا. اردو ٹھیک ہے، والد شاعر تھے چھوٹے موٹے، تو گھر میں مشاعرے اور ان کے دوست احباب آتے، اور یہ گھر میں ایک ماحول تو تھا. لیکن سائنٹیفک بیک گراؤنڈ میں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں بہت ساری کتابیں پڑھ کر پراپر کرافٹ کو اپنے اندر ان بلڈ کر لیتی. تو جو کرنا تھا مجھے خود کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو زندگی میں ویسے بھی میں نے کافی باغیانہ کام کیے ہیں. انہی میں سے ایک شاید یہ ہے کہ میں نے کہا کہ چلو مجھے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے میں اپنی کہانی اس طرح کہوں گی. یہ تو تمہارا دوسرا سوال ہے. پہلے کا جواب جو میں کچھ کہہ رہے ہوں، ہاں آپ جاری رکھیں. پہلے کا جواب یہ کہ جب میں کردار بنا لیتی ہوں تو پھر اس کی زبان، اس کا لب و لہجہ، اس کا بیانیہ اس کردار کے منہ سے آتا ہے. جیسے باجی ہے تو وہ حیدرآبادی زبان بول رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں، بھئی ہم لوگاں تو بہت امیر لوگاں تھے، گاڑیاں کھڑے رہتے تھے گھر کے آگے، ہم لوگاں کام نہیں کرتے تھے. یہ ان کا ایک وہ ہو گیا. اسی طرح سے مس رضیہ جو ہے 70 کی دہائی کی ایک ٹیچر ہیں، تو تقریباً کہانی ان کے پوائنٹ آف ویو سے چل رہی ہے. تو 70 کی جو زبان رائج تھی شاید میں نے وہ استعمال کی ہے. اور اس طرح سے اب جب میں ناول لکھنے بیٹھی تو ظاہر ہے میرا جو پروٹیگنسٹ ہے وہ سلیم ایک لڑکا ہے جو 19-20 سال کی عمر میں لالو کھیت کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو اسٹریٹ سمارٹ لڑکے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی وہ گھروں میں نہیں پلتے بڑھتے ہیں، وہ سڑکوں پر ہی بڑے ہو جاتے ہیں.
تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس کی کتنی اردو ہے, اس کو کتنی انگریزی آتی ہے, اس کو کتنی چالاکیاں آتی ہیں, چالاکی سے زیادہ حرام پائی کہہ لیجئے, تو کیسے وہ شارٹ کٹس لگاتا ہے, کیسے وہ جو وہ ہے نہیں وہ ظاہر کرتا ہے. تو ظاہر ہے ایسا لڑکا, اور میں ہے پورا ناول تقریباً میں ہے نا, کہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے کہ میں لالو کھیت سے نکلا تو میرا دوست مل گیا. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو 3 راوی ہیں اس کے. ہاں وہ آگے ہیں, لیکن سلیم کو میں نے کہیں کہیں کسی اور کے پرسپیکٹیو سے بھی دکھایا ہے, تاکہ سلیم اب یہ تو نہیں بتائے گا کہ میں کیسا دکھتا ہوں, کوئی اور اس کو دیکھے گا تو بتائے گا کہ بھائی سلیم تو بڑا حرامی ہے اور میرا یہ چرا گیا یا وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو خود بخود ایک چیز بنتی گئی, میں نے ایسا کوئی کمال نہیں کیا ہمایوں. تو زبان اب ظاہر ہے میں نے اس کی سلیس یا آسان اردو رکھی ہے, پھر بھی کہیں کہیں مشکل الفاظ میں نے ڈالے ہیں جو میں نے کہا نہیں بھائی یہ اب ایسی اتنی کیجول زبان میں تو میں نہیں لکھوں گی ناول, تو میں نے بہتر زبان ہی لکھی ہے بیانیے میں. بہت شکریہ. آپ نے زبان پہ اتنا زیادہ کہا اور تکنیک پہ آپ بہت ہی کم کہا آپ نے, شاید ہمارے فاضل نقادوں کے خوف سے, یا معلوم نہیں کیوں. تو خیر میں اب ناظر صاحب کی جانب بڑھوں گا. ناظر صاحب, جیسے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول جو مغربی افریقہ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے, شاید یہ اردو ادب میں لکھا جانے والا پہلا ناول ہے جس کا پس منظر یعنی افریقہ ہے. تو میں پس منظر اور موضوع کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک جو افریقہ, مغربی افریقہ کا جو پس منظر ہے اس ناول کا, اس کی ٹریٹمنٹ ناول میں آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ کراچی کا ایک خاص دور بھی ہمیں نظر آتا ہے اس میں, اور وہ جو 90 کی دہائی ہے وہ پاکستانی تاریخ اور سیاسی تاریخ کا ایک اہم ظاہر دور رہا ہے, اور کراچی کی تاریخ کا تو کچھ زیادہ ہی اہم. تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیے کہ وہ کس طرح سے یعنی ناول, اس کی ٹریٹمنٹ کیسی آپ کو نظر آتی؟ میرے خیال میں اس ناول کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف افراد کی کہانی نہیں ہے, بلکہ وہ افراد جس دور میں سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس دور کا پورا سیاسی پس منظر بھی اس میں نظر آ جاتا ہے. اور مجھے یہ اچھا اس لیے بھی لگا کہ اس میں چونکہ یہ خود کراچی کی ہیں اور کراچی میں انہوں نے وقت گزارا ہے, اور اتفاق سے میں بھی انہی گلیوں میں پلا بڑا, میری اپنی پیدائشی لالو کھیت کی ہے, بلکہ ارلی جو ابتدائی سال تھے وہ وہیں انہی علاقوں میں گزارے. تو جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل وہی ہیں کہ جو ہم گلیوں میں وہاں دیکھتے آئے ہیں, وہی زبان ہے جو وہاں کے لڑکے والے اور عام طور پہ جو لوگ بات چیت کرتے ہیں, دکاندار, وہ سلیم جو مرکزی کردار ہے اس میں, سلیم جس دکان پہ کام کرتا ہے تو دکان ایک سنار کی دکان پہ اس کا والد کام کرتا ہے, وہ خود بھی, تو جس قسم کی زبان وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں اس کا بھی ہمیں پس منظر اس میں ملتا ہے. یہ تو ناول کا بالکل آغاز ہے نا, جہاں سے یہ کہانی کو اٹھاتی ہیں. تو وہ کراچی کا بیک گراؤنڈ ہے جہاں پر ایک نوجوان ہے لالو کھیت کے علاقے میں, جس کو بعد میں پھر لیاقت آباد کہا گیا, وہاں اور میمن ہے وہ, سلیم گھانچی نام ہے اس کا, اس کے دوست ہیں, ظاہر ہے وہ بڑھ رہا ہے وہاں. لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی آتی ہے, اچانک سے اس کو موقع ملتا ہے, ایک کاروباری شخص جو ہے وہ اس سے کہتا ہے, اور وہ بھی میمن گھرانہ ہی ہے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ میمن کاروباری لوگ جو ہیں ان کے اوورسیز ملک سے باہر کاروبار ہوتے ہیں اور افریقہ میں بھی رہے ہیں. تو اچانک سے اس کو یہ کوئی ایک میمن کاروباری آفر کر دیتا ہے کہ ہمارا وہاں افریقہ میں بزنس ہے اور وہاں اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. تو اس سے یعنی کہانی کی بیس بنانے کے بعد پہلے تو کراچی کا پورا پس منظر دکھایا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کردار کو یہ افریقہ لے کر گئی ہیں, اور افریقہ میں بھی جو وہاں کے حالات اس وقت تھے 90s اور اس کے بعد بھی, اس کا انہوں نے پورا خیال رکھا ہے. اور ٹیکنیک کی اگر میں بات کروں تو ٹیکنیک اس لحاظ سے اچھی ہے کہ لینئر کہانی نہیں چل رہی ہے اس میں, اور ہمیں ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے, جو قاری ہے اس کو پڑھنا کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو پھر وہ اسٹوری تھوڑی سلپ ہو جاتی ہے, اس لیے بڑی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے, جو کہ ایک کسی بھی اچھے ناول کو توجہ سے پڑھنا چاہیے. تو وہ جب وہ افریقہ چلے جاتے ہیں تو افریقہ کے حالات
اور افریقہ میں وہ جو انہوں نے کہا نا، جس کے میں کہوں گا کہ جگاڑی، ایک جگاڑی کراچی کا لڑکا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو کاروبار میں بھروسہ کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے مالک کی تو وہ کاروبار چلا ہی رہا ہے، لیکن جیسا ممکن ہے ایسی صورتحال میں کہ وہ اپنی بھی کچھ چیزیں ادھر ادھر کرتا ہے، اور پھر بعد میں وہ پکڑا بھی جاتا ہے. پکڑا سا مطلب یہ کہ اس نے جو چیزیں، اس کو آپ غبن کہہ لیں یا کچھ بزنس میں سے نکالی ہوتی ہیں، وہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں. لیکن پھر جو ٹیکنیک کے لحاظ سے جو نیا ایلیمنٹ آتا ہے وہ افریقہ کے کردار ہیں. افریقہ کے کردار ہیں اس میں، یعنی اس کے لینڈ کرنے کے ساتھ ہی ایئرپورٹ پر جو رویے ہیں. افریقہ، جن لوگوں نے افریقہ میں ٹریول کیا ہے ان کو پتہ ہے، ہم تو خیر پاکستان کی کرپشن کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ پاکستان بہت سے ممالک سے بہتر بھی ہے اس لحاظ سے کہ ابھی تک شاید پاکستان میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اگر آپ ویلڈ ویزے کے ساتھ پاکستان میں کوئی غیر ملکی آئے تو ایئرپورٹ پر ہوتا ہو تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ سے وہ رشوت مانگیں اور کھلا رشوت مانگیں اور پیسے لیں، اور ورنہ پھر وہ آپ کو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو خیر اس طرح کی اوپن کرپشن ایئرپورٹ پہ کسٹم آفیسر ہوں یا امیگریشن آفیسر ہوں، وہ سارا انہوں نے افریقہ میں دکھایا ہے کہ کتنے کھلے یعنی بلیٹنٹ طریقے سے وہ کرپشن ہے. اس طرح سے کردار، پھر ٹیکسی ڈرائیور کا کردار ہے، پھر اس کے وہاں جو دوست بنتے ہیں جن سے وہ کاروبار کرتا ہے مقامی لوگوں سے، پھر اس کو گھر یاد آتا ہے، جو چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں. تو یہ بالکل یعنی بڑی مہارت سے یہ آپ کو افریقہ میں لے جاتی ہیں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ کم از کم میرا جو مطالعہ ہے اس میں اردو میں افریقہ کے پس منظر میں میرے خیال میں ہو سکتا ہے کوئی لکھا گیا ہو جو شاید میں نہیں پڑھ پایا ہوں، لیکن ہاں ادب میں ہے. جیسے شاعری لکھی گئی ہے افریقہ کے پس منظر میں، کچھ لوگوں نے شاعری لکھی ہے، ترجمے کیے ہیں، لیکن ایسا ناول جس میں پاکستانی کردار افریقہ میں جا کے رہیں، وہاں زندگی گزاریں اور وہاں کے حالات کو بیان کریں، اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ ایک پائنیرنگ ناول اس کو کہا جا سکتا ہے. اور جو اب وہاں کے عوام کی بھی، یعنی افریقہ کے عوام کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے تو بتائے ہیں انہوں نے، لیکن افریقہ کے عام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کی بھی انہوں نے اپنے ناول میں بڑی کامیاب عکاسی کی ہے. اس سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. وہ میں اپنی بات یہاں ختم کرنے سے پہلے میں اکثر دہراتا ہوں، شاید وہ مہا شویتا دیوی نے کہا ہے کہ if you want to know what happened, read history. if you want to understand how it felt, read literature. تو اگر آپ یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، ویسے تو آپ افریقہ کی تاریخ پڑھ لیں، لیکن اس سے آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ لوگوں نے کیا محسوس کیا. اگر آپ ان احساسات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان احساسات کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ناول ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ناظر صاحب، آپ نے اتنی خوبصورتی سے ناول کے پس منظر کا احاطہ کیا. تو اب میں ناول کے کرداروں کے بارے میں سمینہ صاحبہ آپ سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. 2-3 سوال ایک ساتھ کروں گا، آپ پھر اطمینان سے ان کے جوابات دے دیجیے. ہاں ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے پیش لفظ میں کہا ہے کہ یہ ناول مردوں کی دنیا سے متعلقہ ہے، لیکن مجھ جیسے جو خوش نصیب پڑھ چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی عورتیں بھی بہت دلچسپ ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں بلکہ بہت زیادہ عورتوں سے متعلقہ بھی ہے. تو ایک تو کرداروں کے، یعنی آپ چونکہ وہاں پہ بہت رہی ہیں، آپ کم و بیش 2 دہائیاں اگر میں غلط نہیں ہوں، تو ہم یعنی جب افریقہ کی عورت کو دیکھتے ہیں آپ کے ناول کے ذریعے، تو وہ عورت ہمیں بہت مضبوط نظر آتی ہے. یعنی بہت ابتلا میں ہے، وہ مشکل میں ہے، لیکن وہ مزاحمتی، اس کی ذات کا جو مزاحمتی عنصر ہے وہ کبھی یعنی ہمیں دبتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. خواہ وہ اس ناول کی مرکزی جو کردار ہے امیناٹا، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، امیناٹا، فاطماٹا اور میسو جلو ہوں یا لیلا ہوں، تو وہ سارے کردار یعنی بہت مضبوط کردار ہیں اپنے آپ میں. اور ایسا ہی ہم نے آپ کی کلو کی جو کہانیاں ہیں اس میں بھی ہمیں ایک مضبوط عورت نظر آتی ہے. تو یعنی کیا اس معاشرے میں یعنی ایسا کیا ہے، یعنی ہمیں عورت بالکل شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہے، مضبوط ہے. ایک تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے، اور کیوں مضبوط ہے وہاں کی عورت یعنی ہماری عورت کی بنسبت. میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ چونکہ سلیم جو پاکستانی کردار ہے تو وہ جا بجا وہ بھی اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے
کہ ہماری عورت اور وہاں کی عورت میں کیا فرق ہے. تو ایک تو اس حوالے سے بتائیے, اور میرے خیال میں اگلا سوال میں اس کے بعد. ہاں, ایک کے بعد ایک کر لیتے ہیں. سوال کافی بڑا ہے یہ, تو میں آئی ڈونٹ نو کہ اس کا مکمل جواب دے بھی پاؤں گی یا نہیں. میں نے جو دیکھا, جس حد تک ممکن جو ہے. میں نے دیکھا, میں کوئی اس پہ دعوے نہیں کر رہی ہوں کہ وہاں کی عورت بہت مضبوط ہے. جو میں نے دیکھا میں وہی میں نے لکھا ہے, وہی بتا رہی ہوں. جیسے کہ 94 میں جب ہم لوگ گئے تو میں نے دیکھا کہ گیس اسٹیشن پر عورتیں بھر رہی ہیں, پیٹرول بھر رہی ہیں آرام سے. پھر میں کوئی بازار میں, اصل میں وہاں پہلے بتا دوں جیوگرافکلی کہ فرینچ بولی جاتی ہے, تو شروع کے میرے 2 مہینے تو تھوڑے سے میں ڈسکنیکٹڈ رہی اور پاکستان کو یاد کرتی رہی کہ کب میں واپس جاؤں, فرینچ مجھے کب آئے گی. حالانکہ میں نے آلیانس سے شروع کر دی تھی. تو جب زبان آ جاتی ہے تو آپ کے پھر کافی ایک دروازے کھل جاتے ہیں, آپ کو وہ دنیا کی سمجھ آنے لگتی ہے, جو میرے ساتھ ہوا. تو تب مجھے نظر آنے لگا کہ اچھا یہ عورتیں جو سر پہ رومال انہوں نے باندھا ہوا ہے, یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے, بلکہ جس دن بال ان کے خراب ہوتے ہیں وہ بالوں پہ وہ رومال باندھ لیتی ہیں, اور جس دن وہ نقلی بالوں کی چوٹیاں لگاتی ہیں تو دے وانٹ ٹو شو اٹ. ایسی چیزیں مجھے پتہ چلنے لگی. پھر میں کسی بازار میں سبزی وغیرہ لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑا ہوا, مرد شاید چھوتا ہوا عورت کو چلا گیا, اس نے وہ مرد کو گرایا اور پیٹا, پیروں سے پیٹا. یہ میرے آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے. میں نے کہا یہ کون سی عورتیں ہیں بھائی. ہاں, اس نے باضابطہ کس کے تو آ کر کے باندھا, اپنے بچے کو پھینکا اور پھر ساری عورتوں نے پیٹا. وہ پورا بازار بعد میں پتہ چلا کہ عورتیں چلاتی ہیں. وہ گائے کاٹ رہی ہیں, مدینہ وہ مارشے مدینہ کی بات کر رہی ہیں آپ, جس کا ہم ناول میں جا بجا ذکر. جی بالکل وہی, اور بہت جگہوں پر ہے. مارشی نیجر ہے, پھر سارے مجھے افریقہ میں اور بھی جگہوں پہ جانے. تو میں نے یہ سب دیکھنا شروع کیا کانشیس آئی سے. میں نے کہا یہ عورت. پھر میں نے دیکھا کہ چونکہ عورتوں کا تناسب زیادہ ہے تو ایک مرد نے 2 سے 3 شادیاں بھی کر رکھی ہیں. تو یہاں مجھے تھوڑی سی عورت بیک فٹ پہ دکھی, اور بچے. وہ ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ وہ اتنی آبادی, ہر ایک کے 4 6 بچے, اس لیے کہتے ہیں ایک دن ہمارا تسلط ہوگا, ہم اتنے سیاہ فام پیدا کر لیں گے. ایک مطلب ان کا کہنا ہے کہ ہمارا غلبہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے میں عورتوں کو دیکھتی چلی گئی. اور ظاہر ہے میں پاکستان سے آئی تھی, اور پاکستان سے میرا تعلق کٹا تو نہیں تھا, میں آتی جاتی تھی, چھٹیوں میں ملتی تھی. تو میں نے کہا کہ ہماری عورتیں پھر کیا کر رہی ہیں, اور ان عورتوں کو دیکھو تو یہ کچھ مطلب مجھے مردانہ وار مقابلہ کرتی. تو اب جب عورت 2-3 مطلب بیویاں ہیں ایک مرد کی, تو وہ روتی نہیں بیٹھی ہوتی. اور میں نے سارے مردوں کو دیکھا کہ اس نے 3 شادی کر لی ہے, اور ٹرانزسٹر, جب تو فون نہیں تھا, ٹرانزسٹر لے کے وہ گانے سن رہا ہوتا تھا, اور 3 بیویاں کما کے لاتی ہیں, اپنے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہیں, اس کمبخت کا بھی پیٹ بھرتی ہیں. تو یہ بہادری نہیں تو اور کیا ہے, آپ بتائیے. اور 7 مہینے کی بارش, اس میں ایک امبریلا پکڑی ہوئی ہے ایک ہاتھ سے بچہ باندھا ہوا ہے, بچہ ایسے سو رہا ہے, اور وہ کچھ بیچ رہی ہے, روٹی, ڈبل روٹی بیچ رہی ہے, وہ لمبی والی, تاکہ گھر جائے تو اپنے پیسے لے کر جائے. اب جب عورت کما لے گی ان حالات میں تو ہم اسے بہادری ہی کہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے بہت بڑا فرق لگا. تو دھیرے دھیرے پھر, اور جب میں پارٹیز میں جانے لگی تو پھر اس کا ظاہر ہے ڈبل روٹی بیچنے کا ایک لیول الگ ہے. پھر دیکھا کہ بڑی بڑی کمپنیز عورتیں چلا رہی ہیں, بینک عورتیں چلا رہی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو مجھے مزہ آیا, مجھے وہ کلچر میرے اندر سے نکلتا نہیں ہے اب تو. بہت شکریہ. اچھا, اسی سے جڑا ہوا میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے اس ناول میں بہت سے کردار ہیں. اگر آپ کو یاد ہوں کہ کتنے کردار ہیں, مجھے یاد نہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے, یعنی جسے آپ اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی ہیں, جس کی کہانی کو یا جس کے سارا جو سلسلہ ہے, اور کیوں؟ ویسے تو میرا جو پروٹیگنسٹ ہے سلیم ہی میرا بہت پسندیدہ ہے, لیکن اگر ہم عورتوں کی طرف آ جائیں تو امیناٹا مجھے بہت پسند ہے. امیناٹا وہ لڑکی ہے جو 50s کا دور جس نے دیکھا ہے, جس نے اس جگہ, اس خطے کو آزاد ہوتا ہوا دیکھا ہے, اور اس نے کوئی غیر ملکی نہیں دیکھا تھا اس عورت نے, کیونکہ وہ وہاں کمیونزم ہو گیا تھا تو کوئی آتا نہیں تھا, وہ ملک بند تھا کافی سالوں تک. تو اس کی جو معصومیت ہے, اس کا بھولا پن ہے, اینڈ شی واز سو آرگینک کہ وہ صرف ایک رقص جانتی تھی, اور کچے جو پھل ہوتے ہیں, آم ہو گیا, پپیتا ہو گیا, یہ مونگ پھلی ہو گئی, یہ کھا رہی ہے, لیکن رقص میں وہ یکتا تھی. اس کے کئی جگہ میں نے ایسے سیے, اور وہی اپنی بیٹی کو آیا, فاطماٹا جو ڈانسر ہے,
اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ویسے تو وہ پورا معاشرہ بہت زیادہ رقص کا حامی ہے، اور میں اس پہ بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ دے آر اے ہیپی نیشن. دیکھیے نا، ہم بھی تو یا دوسرے لوگ بھی جو کلبز جاتے ہیں یا جو بھی رقص کرتے ہیں، علاقائی رقص کرتے ہیں، تو آپ اور ہم کتنا ہلکا محسوس کرتے ہیں. جو ہارمونل جو ڈوپامین وغیرہ ہمارے ریلیز ہوتے ہیں، ان کو یہ سب ٹیکنالوجی بائیو کیمسٹری نہیں پتہ، وہ بس ناچتے ہیں. محلے میں کوئی شادی ہو گئی تو ایسی شادی ہوتی ہے کہ پورا محلہ انوائٹیڈ ہوتا ہے، سیلف انوائٹیڈ. کوئی رقعے نہیں چھپتے، کوئی گفٹس نہیں جاتے، بس پتہ ہے کہ فلاں کی شادی پہ ایک اور بات یاد آئی، تو وہ سارے آ جاتے ہیں. اور اتنے سی بچی سے لے کے تو 80 سال کا بوڑھا، ایک اس کے پاس اچھا سا سوٹ ہوتا ہے وہ پہن کر آئے گا. وہ تو فرینچ کلچر ہے نا، تو وہ اپنا سوٹ زیب تن کر کے آئے گا. عورت بھی اچھا سا لباس پہن کر آئے گی. کوئی کھانے نہیں سجتے وہاں، لمبی لمبی میزیں نہیں ہوتی، کچھ نہیں. ایک شربت وہ لوگ پی لیں گے اور ناچیں گے. ان کے جانبے بڑے بڑے بج رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک خوش قوم ہے. مجھے یہ اچھا لگتا ہے. دے آر اے ہیپی نیشن. آئی فیل سم ٹائم جیلس، لیکن یہ کیسا ہے. دوسری شادی پر ایک میں نے انوکھی بات دیکھی جو میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اس پلیٹ فارم پہ میں کہنے جا رہی ہوں، لیکن یہ ہے جا بجا. سینیگال میں تو خاص کر ہے کہ ان کے ہاں نکاح کے بغیر ملنا جلنا کوئی معیوب بات نہیں ہے. اگر کمیٹیڈ ہے ایک کپل تو وہ مل سکتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں. جب لڑکے کے پاس تھوڑے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ 2 جوڑے لے آئے لڑکی کے لیے یا کما لے، تو تب وہ آ کر رخصتی کرا کے بچوں سمیت لے جاتا ہے. اور یہ سینیگال میں بہت عام ہے، گینی میں بھی عام ہے. تو یہ رسم بھی مجھے بہت نئی لگی. میری تو آنکھیں کھل گئیں، پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا. ہمارے ہاں تو مطلب اتنی آگے تک تو نوبت ہی نہیں پہنچے گی، پہلے ہی مار مور کے ختم کر دیں گے. تو اس طرح کے بہت حیرت سے بھرا ہوا معاشرہ ہے. پہلے ہم حیران ہوتے ہیں، چونکتے ہیں، اور پھر ان کے جیسے ہم بھی سوچنے لگتے ہیں کہ یار کتنی آسان انہوں نے زندگی کر دی ہے. گلی گلی چھوٹے چھوٹے کلبز ہوتے ہیں، اس میں ناچتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سو جاتے ہیں. اسی طرح ان کا مذہب ہے، رمضان وغیرہ روزے بہت سادے طریقے سے رکھتے ہیں. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی، ناول پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. بہت شکریہ. ہاں، یہ دھیان بھی رکھنا پڑے گا کہ ہم کہیں پوری کہانی نہ سنا دیں. ایک سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے تو میں پوچھ ہی لوں اس سے پہلے کہ وہ گفتگو آگے چلی جائے گی. جی بالکل. آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ وہ عورتیں زیادہ تر کام کرتی ہیں اور ایک بندے نے 2-3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور عورتیں کما کے لاتی ہیں. اچھا، ہمارے ہاں یہ مطلب ایک جو اس کو کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ خود کماتی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے یا وہ مرد کو برداشت کرتی ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ مجبور ہے کیونکہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے. اور اگر عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو وہ مرد کی وہ تمام حرکتیں برداشت نہیں کرے گی. یعنی اس کا اگر کسی دوسرے سے افیئر چل رہا ہے یا وہ دوسری شادی کرتا ہے تو ہمارے یہاں عورت مجبور ہوتی ہے کہ وہ اگر چھوڑ دے گی تو جائے گی کہاں. لیکن وہاں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یا تو یہ بات ہمارا یہ اسمپشن غلط ہے کہ اگر فائنینشیل عورت انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو وہ مرد کو برداشت نہیں کرے گی، اور جبکہ وہاں کر رہی ہے. بلکہ وہ 2-3 اور آپ نے اپنے ناول میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اگر کسی نے تیسری شادی کی ہے تو جو پہلی والی 2 بیویاں ہیں وہ خود اس تیسری کی شادی کرنے میں وہ شامل ہوتی ہیں، اس دلہن کو یعنی اس کارروائی میں شریک ہوتی ہیں، جبکہ وہ کما بھی رہی ہیں. تو میں اس کو ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا میکینزم ہے کہ عورت یہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود، کام کرنے کے باوجود، وہ کیوں یہ برداشت کرتی ہے؟ کیوں تو شاید میں نہ بتا سکوں، لیکن یہ کلچر ہے وہاں کا، آبزرویشن ہے میری کہ بجائے طلاقیں لے لیں. بھائی یہی ہوگا نا ہمارے یہاں تو فٹ سے طلاق سے جاؤ، تم دوسری کر رہے ہو، میں طلاق لیتی ہوں. طلاقوں کا تو میں نے سنا ہی نہیں، لفظ ہی نہیں سنا. تو یا تو وہ تھوڑا سا عرب کلچر کا اور ادھر فرینچ کلچر کا یہ وہ ملاپ ہے ان کی طرف، تو کہ نہیں ہونی ہے، پولیگیمی ہونی ہے. یا مردوں نے یہ بات ذہن میں بٹھائی ہے کہ وہی جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا ایک دن غلبہ ہوگا سیاہ فام بچوں کا وغیرہ. تو ہو سکتا ہے، تو میرے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے، لیکن ایسا ہی ہے. تھوڑے بہت جھگڑے آف کورس ڈومین کے ہوتے ہیں عورتوں کے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تو اسے چھوڑ دے یا میں اس پہ جادو کر دوں گی یا اسٹار پلس والی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پر. وہ رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں اور امیر بھی رہتے ہیں. مطلب وہ سیٹھ جو ہیں وہ 1 سال ایک بیوی کو حج پہ لے جاتا ہے، دوسرے سال دوسری کو لے جاتا ہے، تو وہ بڑا امن و امان ہے. کیا کروں، ایسا ہے. کیوں تو کوئی اور جا کے کھوجے.
میرا کام ہے بس سوال تھوڑے بہت اٹھاؤں اور جو دیکھا ہے وہ بیان کر دوں فکشن میں. کیوں تو کوئی ریسرچ والا ہی تلاش کر کے لائے گا. بہت شکریہ. اچھا ناظر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ ہم کرداروں کی بات کر رہے تھے، تو آپ بھی یعنی ناول کی مجموعی طور پہ جو کردار نگاری کے حوالے سے کچھ کہیں، اور بے شک اپنے پسندیدہ جو آپ کے اس ناول میں کردار ہیں ان کے حوالے سے بھی. اور اس کے علاوہ اس ناول کے کرداروں کو لے کے ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ دنیا کے بڑے اور بھی کئی یعنی ناولوں میں یا فکشن میں یہ سامنے آتا ہے کہ شناخت کا بحران ہے. یعنی سارے ہی کم و بیش کردار یا جو مرکزی کردار ہیں ناول کے، وہ اپنی شناخت کے یعنی تلاش میں ہے کہ ہم کون ہیں. جیسے میتھس کا ایک لفظ ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یعنی جو مخلوط النسل افریقی ہیں، تو وہ جیسے اس کا ایک مرکزی کردار ہے. پھر ہمارا جو سلیم پاکستانی ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں یعنی افریقہ اور پاکستان اور اس سارے میں پھنس کے رہ جاتا ہے. تو ایک تو اس پہلو سے کچھ بتائیے، اور ایک مجموعی طور پہ یعنی ناول کی جو کردار نگاری ہے اس حوالے سے. ہاں، میرے خیال میں ناول اچھے ہیں. جیسے کسی نے کہا، شاید یہ فاسٹر نے کہا ہے کہ وہ جو فلیٹ کیریکٹرز اور راؤنڈ کیریکٹرز، تو ان کے جو کیریکٹر ہیں وہ فلیٹ نہیں ہیں عام طور پہ. یعنی فلیٹ کیریکٹر سے مراد یہ ہے کہ کوئی یک رخی کردار ہو جس سے کوئی غیر متوقع چیز آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. وہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ جی یہ ایسا ہے اور ایسا ہی رہے گا. لیکن ان کے جو کردار ہیں اس میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جس میں وہ غیر متوقع جو عام کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر متوقع رویوں کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ شناخت سے زیادہ میں کہوں گا کہ شناخت کے ساتھ ساتھ، مطلب شناخت ہے کیا؟ شناخت کی ایک پہلو بلانگنگ، سینس آف بلانگنگ ہے کہ آپ جب شناخت کے کرائسس کا یا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں تو شاید اس کے پیچھے یہ پہلو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ویئر ڈو وی بلانگ، ہماری اصل بلانگنگ کہاں پر ہے. تو جو سلیم جو مین کیریکٹر ہے اس کا بھی یہی ہے کہ وہ افریقہ تو چلا گیا، افریقہ اس کو اچھا لگتا ہے، شروع میں اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر فائنلی ہی ڈیسائڈس ٹو اسٹے دیئر. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو اہم کردار ہیں، افریقی کردار ہیں، ان کا اپنا کرائسس کا مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ وہاں افریقہ میں جیسے ہمارے یہاں اینگلو انڈین ہوتے تھے جو مخلوط شادیوں کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے تھے، اسی طرح وہاں پر جو ایفرو فرینچ کہہ لیں وہ بچے. تو یہ جو امیناٹا اور اس کی بیٹی فاطماٹا، اچھا وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں امینا ہے وہ وہاں امیناٹا ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے یہاں فاطمہ ہے وہ وہاں فاطماٹا ہو جاتی ہے. تو فاطماٹا جو ہے وہ امیناٹا کی بیٹی ہے، ایک گورے سے، فرینچ سے، جو وہاں آیا ہے. اور انہوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے کہ انہوں نے جو کردار وہاں دکھائے ہیں تو اس میں جو کلونیل، ظاہر ہے فرانس کلونیل پاور ہے، اس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس میں زیادہ تر گورے جو ہیں وہ شدید نسل پرستی کا شکار ہیں، وہ کالوں کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن انہی میں ایک کالا ایسا ہے جو کہ وہاں آیا ہے، اپنی مرضی سے آیا ہے، لیکن وہ وہاں ایک کالی عورت کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی بچی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ساری زندگی بڑی آنیسٹلی، بڑے خلوص کے ساتھ. ایک گورا آتا ہے فرینچ، ہاں اچھا سوری، گورا فرینچ آتا ہے اور وہ وہاں رہتا ہے اور وہ اپنی زندگی پھر وہیں گزارتا ہے. اور اسی کے اور یہ سارے کردار وہ ہیں جو سمینہ بتا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. جو کراچی کا لوگ وہاں پر جا کے رہے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا آئیڈینٹی کا کرائسس خود انڈینس بھی ہیں وہاں پر، اور انڈینس بھی وہ ہیں جو کہ بڑے عرصے سے، یعنی سلیم کے مقابلے میں بہت پہلے، کئی دہائی پہلے وہاں پر جا کر آباد ہو چکے ہیں. انڈین ایک فیملی ہے اور اس میں راجیو ہے، کئی ساری اس میں خواتین بھی ہیں، اور وہ بھی کم و بیش اسی طرح کی بلانگنگ اور شناخت کے بحران کا شکار ہیں کہ رہتے وہاں ہیں. لیکن اب وہ ظاہر ہے انڈیا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جس طرح سے پاکستانی کے ساتھ پاکستان چل رہا ہے. اور جو افریقی ہے فاطماٹا، وہ آدھی فرینچ ہے آدھی افریقن ہے. تو ایک اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے کسی طرح سے فرانس چلی جاؤں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، فرانس میں بہت بہتر ہوگا. اور جب وہ واقعی میں جب فرانس چلی جاتی ہے تو اور اس کو وہ میرے خیال میں جی اچھا،
ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو کردار ہیں بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ کردار ہیں, اور ان سارے کرداروں میں مختلف بحران ہیں. ان بحرانوں کا یہ سامنا کرتے ہیں, اچھی طرح سے ان سے نکلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کردار نگاری بھی جس طرح سے ان کا پلاٹ کامیاب ہے, اسی طرح ان کی کردار نگاری بھی بڑی کامیاب ہے. بہت شکریہ. اچھا, اس ناول کا ایک اور جو بڑا حوالہ ہے وہ افریقہ کی نوآبادیت ہے, اور نوآبادیت کے زمانے کا اس کا جو پس منظر ہے, ظاہر ہے ناول کا بہت بڑا حصہ اس سے متعلقہ ہے. تو میں اس حوالے سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو لگ بھگ یعنی جب افریقہ فرانس کی کالونی رہا تو ہندوستان بھی برطانیہ کی کالونی رہا, یعنی اسی زمانے میں تھوڑا سا بعد میں, لیکن بہرحال. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یعنی جیسے ہم ناول میں دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی اور پاکستانی کردار بھی ہیں, اور کیا کچھ مماثلتیں آپ کو نظر آتی ہیں یعنی ان دونوں معاشروں میں جو نوآبادیت کا شکار رہے, اور اس حوالے سے کچھ بتائیے. میں سوال میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آپ یقیناً سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا مطلب پوچھنا آپ چاہ رہا ہوں. دونوں آقاؤں کا مقابلہ تقابل کرنا چاہ رہے ہیں ان اے وے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں تو ظاہر ہے برٹش کالونیزم کا شکار رہی ہوں, یا اس کے نتیجے میں جو کلچر میں نے دیکھا, جیسے میں وہاں گئی تو میں بے شک فرانسیسی کا بیسک کورس کر کے گئی تھی, لیکن وہاں میں نے کہا اچھا یس نو تو آتا ہوگا, مطلب ان کو تو ظاہر ہے نہ یس نو بھی کیوں آئے, یہ جا کر میں نے سر پیٹ لیا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا, مطلب ان کے لیے وی اور نو ہے, تو ایک لفظ بھی نہیں آتا انگریزی کا. تو وہاں سے میں نے کانشیسلی دیکھنا شروع کیا کہ نہیں, یہ تو بالکل ہم سے ایک الگ کلچر لے کر آئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس فرینچ لوگ تھے. تب میں نے دیکھنا شروع کیا, خاص کر چونکہ میں اسکولنگ اور پڑھانے سے تعلق تھا, پھر میں انٹرنیشنل اسکول میں پڑھانے بھی لگی, تو میں نے ان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا پہلے تو, کہ برٹش سسٹم اسکولنگ سسٹم اور فرینچ اسکولنگ سسٹم میں بہت زیادہ فرق ہے, کافی فرق ہے. ان کا مجھے بہتر لگا, ان کی ان کا جو بھی اسٹرکچر انہوں نے بنایا, جیسے ہمارا تو کیمبرج ہے یا ہائی اسکول ہے یا انگلش میڈیم والے, اس سے ان کا وہ بہتر لگا. مطلب کچھ بچوں سے میں نے بات کی, یہ اچھا لگا, لیکن اس کے علاوہ مجھے نا کچھ بھی اچھا نہیں لگا. اس کے علاوہ کچھ خاص انہوں نے کس حوالے سے کہہ رہی ہیں آپ؟ مطلب جو انفراسٹرکچر وہ چھوڑ کر گئے تھے ان کے لیے, وہ کچھ اتنا مزیدار نہیں تھا. اور یہ میں نے ایک 2 کیریکٹرز یہ والی بات کرتے ہیں, جس میں ایک جو پیپا مورا جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ ان بچوں کو اتنا تو پڑھائیں, یہ 200 سال پہلے کی بات ہے, 1800 میں وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو, تو وہ کہتا ہے کہ کیوں پڑھائیں ان بچوں کو, ان لوگوں کو, تاکہ یہ کل کو ہمارے گلے کاٹیں. تو فرینچ تھوڑے سے تنگ نظر تھے, اور وہ واقعی انہوں نے نا مطلب جیسے ہمارے یہاں پہ ریل دے کر گئے یا اچھے اسکولز دے کر گئے, کافی کچھ عمارتیں بنا کر گئے, آرکیٹیکچر دے کر گئے, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے چاہا, آن پرپس چاہا کہ یہ محکوم رہیں, غلام سے پھر غلامی سے وہ محکومی تک آئے, لیکن وہ میرا خیال ہے اب بھی محکومی ہی چل رہی ہے, لیکن وہ اسی طرح کے لوگ تھے. تو یہ ناول میرا ارادہ ہے کہ فرینچ میں بھی ٹرانسلیٹ ہو اور انگریزی میں بھی شروع ہو گئی ہے, تو دیکھیے کہاں تک بات جاتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ بات ان تک پہنچے. چلیں, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور یقیناً پہنچنی چاہیے. تو ہمارے ساتھ چونکہ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب ہیں, ان کا ایک بڑا حوالہ ان کی شخصیت کا علم تاریخ بھی ہے. تو ناظر صاحب, میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات کو آگے بڑھائیں, اور نوآبادیت کے حوالے سے ایک اور سوال میں اس کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا کہ جیسے ناول میں جو دکھایا جاتا ہے, یا ویسے بھی ایک جو افریقہ, مغربی افریقہ کی جو نوآبادی معاشرہ ہے, تو اس کے بعد معاشرے پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور وہ ناول میں کس طرح سے دکھایا گیا ہے. پھر ہمارے ہاں اور ادھر کی جو مماثلتیں ہیں اس کے بارے میں آپ بھی کچھ فرمائیے. جزوی طور پر سمینہ نے اپنے خیال کا اظہار کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات درست ہے. گو کہ بعض لوگ اس بات سے متفق نہیں ہوں گے کہ انگریزوں کے بارے میں جو ہمارے حاکم رہے ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی سافٹ کارنر رکھا جائے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی ظلم و ستم کم نہیں کیے. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ اگر جو دوسری بڑی نوآبادیاتی طاقتیں اس دوران میں رہیں, اور انہوں نے جو ظلم و ستم کا بازار جس طرح سے گرم کیا, مثلا بیلجیم کی مثال دیکھ لیں. اب
100-125 سال پہلے کی بات ہے. بیلجیم نے جس طرح سے غلامی وہاں پر افریقہ میں مسلط کی. اچھا, اسپین کے لوگ جب ساؤتھ امریکہ گئے تو وہاں انہوں نے آن پرپز جو تمام پرانی ثقافت تھی, کلچر تھا, اس کو آن پرپز انہوں نے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی. اور یہ ظاہر ہے اس کے شواہد موجود ہیں کہ ان کی عمارات کو ڈھایا گیا, ان کے لوگوں کو بڑے ماس بلا وجہ, یعنی بہت سے ایسے تھا کہ بھئی ظاہر ہے قتل تو انگریزوں نے بھی کیے, جنگیں ہوتی تھیں, لیکن ایسا کہ جی آپ نہتے لوگوں کو جیسے اسپینش لوگوں نے گھیر کر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بلا وجہ قتل کیا, تو وہ زیادہ شفاق مجھے نظر آتا ہے. یہاں کم از کم ہمارا جو چیزیں تھیں, عمارات ہماری ابھی بھی باقی ہیں. جو اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارا لاہور کا قلعہ بھی موجود ہے, بادشاہی مسجد ابھی موجود ہے, انڈیا میں تاج محل موجود ہے. تو اس کو انہوں نے آن پرپز ڈسٹرائے کرنے کی کوشش نہیں کی. تو غالباً لوگوں کی, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے شاید ششی ترور جو ہیں, جو بڑے رائٹر ہیں اور بڑے کریٹک ہیں, وہ شاید اس سے متفق نہ ہوں اور وہ ثابت کریں کہ نہیں یہ بھی اتنے ہی ظالم اور شفاق تھے, اور ہو سکتا ہے ہوں بھی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, میں ان سے متفق ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید نسبتاً تھوڑے سے کم کرول تھے. کرول تو تھے لیکن شاید کم کرول تھے. تو یہ ایک بات. دوسرا آپ کے سوال کا جو پہلو ہے کہ جو نوباتیاتی معاشرے کے جو اثرات ہوتے ہیں افریقہ میں, چونکہ افریقہ میں جس طرح سے غلامی مسلط کی گئی, اس طرح کی غلامی یہاں برصغیر میں اس طرح سے مسلط نہیں کی گئی. یہاں گو کہ یہاں سے بھی لے کر پلانٹیشن کے لیے لوگ انگریز لے گئے تھے, ویسٹ انڈیز میں لے گئے اور دوسری جگہوں پہ پلانٹیشن میں لگائے, لیکن جس طرح سے فرینچ اور اسپینش کرتے رہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا. دوسرا پہلو یہ ہوا کہ افریقہ کی آزادی دیر سے ہوئی, یعنی افریقہ کے زیادہ تر ممالک 1960 کے عشرے میں آزاد ہوئے, اور برصغیر جو ہے وہ 1940 کے عشرے میں آزاد ہو گیا تھا. تو وہاں افریقہ میں جو انہوں نے اپنے ناول میں بھی دکھایا ہے, وہاں اس نوباتیاتی جو پس منظر ہے, تاریخی پس منظر, اس کی بہت گہری چھاپ ابھی تک نظر آتی ہے. تو اور ان کے جو ڈسٹرکشن ہے وہ بھی بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہے. تو یہ پہلو ہیں. اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ناول میں چونکہ نان لینئر نریشن ہے, تو یہ پیچھے جا کر 200 سال پہلے کی بھی کہانی یہ بتاتی ہیں کہ جب وہاں غلامی کس طرح سے آئی اور کیسے افریقہ میں کلونیل سسٹم کو اسٹیبلش کیا گیا. تو 1-2 چیپٹر ان کے اس بارے میں بھی ہیں, تو وہ پڑھ کر ہمیں وہ 200 سال پہلے کا بیک گراؤنڈ بھی بہت واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے. جی بالکل, یعنی تینوں ادوار کا احاطہ کرتا ہے ناول مغربی افریقہ. بالکل بالکل. بہت شکریہ. اچھا سمینہ صاحبہ, ناظر صاحب نے بات کی یعنی ادوار کے حوالے سے ناول میں جو مختلف افریقہ کے حوالے سے, تو میں ایک بچکانہ سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں ناول میں ایک طویل کرداروں کی ایک طویل تگودو نظر آتی ہے, زندگی کو لے کے, معاشرے کو لے کے اور بہت سی دیگر پہلوؤں سے, لیکن ہم یعنی کہیں نہ کہیں میں بہت زیادہ کہانی کو کہیں بیان نہ کر دوں, لیکن ہمیں یعنی چیزیں بتدریج بہت بہتر ہونے لگتی ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یعنی یہ آپ کا تخیل ہے یا واقعی افریقہ کے حالات جو ہیں وہ اس حد تک بہتر ہو گئے ہیں, یا یعنی اس حوالے سے کچھ بتائیے. میں چونکہ سوال اس لیے زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا چونکہ کہانی کھل جائے گی. کھول ہی دی ہے کہانی تم نے. نہیں, کہانی میرا ہے عام طور سے اختتام جو ہے نا, میں ہمیشہ پازیٹیو نوٹ پر پسند کرتی ہوں, موٹیویشنل ہو کم از کم. تو یہ ناول جو ہے وہ شروع تو 94 سے ہوا ہے, پیچھے گیا ہے 58 میں گیا ہے, 1800 میں بھی گیا, ختم 2024 میں ہوا ہے. جب میں لکھ رہی تھی جب اس وقت 21 تھا, تو 24 میں نے ختم کیا, تاکہ ان کی جو یوتھ جب اس کو پڑھے, جو ویسے وہ ہو گیا ہے, اچھی چیزیں ہونے لگ گئی ہیں وہاں, مائنز وغیرہ پہ بہت کام ہو رہا ہے, جو مائنز کا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا وہاں پر اب وہ بھی ہو گیا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے, وہ میرا تخیل نہیں ہے, اس پر کام شروع ہو گیا. میں چاہتی ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے وہ اس سے بھی آگے جائیں. چلیے یہ تو بہت خوشائند بات ہے.
ہاں سوالات کی طرف بڑھتے میں بس آخری ناظر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ہاں وہ ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے. تو بس ناظر صاحب آپ سے آخری ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجموعی طور پہ آپ نے ناول کا ایک تو آپ اس کا یعنی پہلے ذکر کر چکے کہ یہ اردو ادب میں یا ہمارے فکشن میں بہت عمدہ اضافہ آپ اسے سمجھتے ہیں، لیکن تنقیدی یعنی نقطہ نظر سے آپ یعنی مجموعی طور پہ اس پہ رائے دیں کہ آپ کی نظر میں کیا اس میں کوئی جھول ہے یا کیا چیزیں مزید بہتر ہو سکتی تھی، یا جس بھی طرح سے آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں جھول اب بڑے سے بڑا بھی ناول یعنی جس کو تمام عالمی ادب کے بڑے ناولوں میں سے ایک ناول سمجھا جاتا ہے وار اینڈ پیس فار ایگزامپل، تو اگر اس کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ میں کہوں گا کہ یار اگر وہ تولستائی جب لکھ رہے تھے تو اس کو اس طرح سے نہ لکھتے، کسی اور طرح سے لکھتے تو شاید بہتر ہو جاتا. مثلا وہ وار اینڈ پیس میں درجنوں صفحات ایسے ہیں، فلسفیانہ اس میں گفتگو ہے، چلی چلی جا رہی ہے، جو پڑھنے والا سوچتا ہے کہ یار اگر یہ اس کو میں اسکپ کر دوں تو یہ ناول کی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ اس ناول اگر ضخیم ناول ہو اور اس میں کچھ صفحوں پر جا کر آپ کو ایسا لگے کہ آپ صفحے جلدی جلدی آگے پلٹ دیں. کم از کم اس ناول میں ایسا نہیں ہوتا. جھول ظاہر ہے اب یہ رائٹر کا اپنی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ پڑھتے ہوئے لگا ایک دو جگہ کہ کہیں کہیں پر جرک آتا ہے. جرک کا مطلب یہ کہ جب یہ نان لینئر کہانی ہے تو اس میں ایک کہانی چل رہی ہے اور کہانی چلتے چلتے ایک دم سے کہانی پیچھے چلی جاتی ہے، تو کہیں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگر یہ جرک یہ جھٹکا یہاں نہ لگاتی کہیں اور لگاتی یا یہ چیپٹر پہلے آ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تو اس طرح کی تنقید کی جا سکتی ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرتے ویسا کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری قسم کی نٹ پکنگ ہوگی، کیونکہ جو بھی رائٹر ہے یہ اس کا اپنی ترجیح ہوتی ہے، اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو کس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہے. تو مجموعی طور پہ اگر ناول کامیاب ہے تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر کہیں پر کچھ لگتا ہے تو اس کو نظر انداز میرا خیال ہے کیا جا سکتا ہے. مجموعی طور پر اس میں کوئی اتنا میجر جھول نہیں ہے. شاید غالباً کچھ چیپٹر کی ترتیب اگر میرے خیال میں مختلف ہوتی تو شاید بہتر ہوتا، لیکن اب یہ ڈیبیٹیبل کویسچن ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور پڑھے تو اس کا یہ خیال نہ ہو. مجموعی طور پہ یہ مکمل اور اچھا ناول ہے. چلیں بہت شکریہ ناظر صاحب، آپ نے اتنی تفصیل میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا. تو اب چونکہ سمینہ نذیر، میں کچھ کہہ رہی ہوں خود ہی سے. میں نے جو ابھی مذہب کی چھوٹی سی بات کی تھی، یہ یاد رہے کہ وہاں مذہب ابھی 200-250 سال پرانا ہے. انہوں نے وہ ہو تو گئے مسلمان لیکن اتنا زیادہ انہیں پتہ نہیں ہے. تو ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، دیکھیے کہ وہ جب بالکل تازہ آیا تھا اسلام، تو گاؤں کے میدان میں قبلے کی طرف منہ کر کے چند چٹانوں پر بنے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک بوڑھا نو مسلم اذان عشاء دے رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دور ساحلی گاؤں میں بالی کے باپ بھی ان دیکھے خدا کے آگے سجدہ ریز تھا. اب یہ بالی وہ ہے جس کو کہ وہ گورے اٹھا کر لے گئے ہیں غلامی کے لیے. اسے وضو کرنا بھی آ گیا تھا اور وہ کلمہ طیب بھی صفائی سے بول لیتا تھا. سجدے میں سوچنے لگا کہ اس بات کا شکر ادا کروں، بیٹی کے اغوا ہو جانے کا، پھر بھوکا رہ جانے کا، گھاس کی ٹپکتی چھت سے پانی برسنے کا، یا ماں کا علاج نہ ہونے کے باعث مر جانے کا. میرا سابقہ خدا شیر تھا. وہ واقعی شیر کی پوجا کرتے تھے. میرا سابقہ خدا شیر تھا، کم از کم طاقتور تھا، نظر تو آتا تھا. یہ کون سا خدا ہے جس پر سب کی دیکھا دیکھی ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن وہ نہ تو نظر آتا ہے نہ ہی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے. اللہ اکبر. کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا بھی سفید رنگ کا ہو اور ان گوروں ہی کی دعائیں سنتا ہو؟ اب اس کے سوال سنیے آپ. ایسا تو نہیں کہ خدا بھی سفید رنگ کا ہو اور ان گوروں ہی کی دعائیں سنتا ہو؟ آس پاس کے نمازی اب قیام میں تھے، وہ بھی ان کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت شکریہ. سوری میں تھوڑا بعد میں جوائن کیا. تو جو آپ کی ناول کا پورا لینڈسکیپ ہے، چونکہ افریقہ تو 40-45 کنٹریز ہے، تو اس میں کون کون سے ممالک آپ کی مشاہدے میں یعنی شامل ہے اور جو اس ناول میں اس کا لینڈسکیپ بنتا ہے؟
اس ناول میں زیادہ جو احاطہ کیا ہے کہانی نے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ مغربی ویسٹ کوسٹ جو ہے مغربی افریقہ ہے. میں جو سینٹرل پہ نہیں گئی، اور تھوڑا سا نارتھ افریقہ بھی ہے. ایسٹ افریقہ کو اتنا چھیڑا نہیں ہے ہم نے، تو اٹس مور اباؤٹ ویسٹ افریقہ اینڈ نارتھ افریقہ. کیونکہ عام طور سے ہم مراکشی کو یا الجیرین لوگوں کو عربی سمجھتے ہیں کہ ان کا رنگ بہتر ہے، عربی بھی بولتے ہیں وہ، لیکن وہ افریقہ جغرافیکلی افریقہ ہی میں آتے ہیں. اور اس میں ایک بہت اہم کردار ہے، اچھا آپ نے سوال کیا، لیلا کا جو بیلے ڈانسر ہے، اور وہ افریقہ آ جاتی ہے، اس کی شادی گنین سے ہو جاتی ہے، تو وہ بھی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے بہت مزیدار طریقے سے. تو افریقیوں کے اندر بھی ایک الگ نسل پرستی چل رہی ہے، کم گورے کم کالے وغیرہ کی. بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ میم یہ گینی اور سینیگال کا جو خواتین کا بغیر نکاح کے 2-4 بچے پیدا کرنا اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ، یہ تو کافی بالغ نظری ہے کہ وہ برداشت بھی کرتی ہیں اور وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، اور جب اس کے پاس اس کو اس کے اخراجات افورڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ لے جاتا ہے. اگر وہ نہ بھی لے جائے تب بھی تو وہ خاتون اپنے بچے پالتی ہے ایک خام خواہ کا. تو اگر وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرتی تو کم از کم وہ انڈیپینڈنٹ تو ہے، آزاد تو ہے نا، اس کی ایک پریشر میں تو نہیں ہے کہ تو میری بیوی ہے ابھی تم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو ادھر کیوں چلی گئی، دوپٹہ سرتے نہیں لیا. ہاں جی، تو ایک خواہ کی ایک بچے ہی پیدا کرنے تھے، اس نے کر لیے پیدا. تو کیا آپ اس کو مطلب اس طرف ہمارے طرح جو یہاں ایک سسٹم ہے اس میں لانا چاہیں گی، یا وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں؟ ایک تو یہ. دوسرا تھوڑا آگے آپ نے کیا محسوس کیا، یا 53 کنٹریز ہیں افریقہ کی، جس میں آج کل جو ہے ایک ویری پاپولر لیڈر ہے وہ مارکسزم کا، جیلیوس مالیما، جو بڑا کام کر رہا ہے وہاں پہ، اور وہ لوگ بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ترقی کی طرف آ رہے ہیں دنیا کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر. یہ میرے ساتھ ایک برخوردار بیٹھے ہیں، ان کے اکثر میرے ساتھ یہ بات ہوتی کہ انگریزوں نے ان کو لیس دین ہیومن کی ایک اصطلاح کہہ لیں یا ایک جگہ دی ہے. یہ چونکہ آپ افریقہ میں رہی ہیں تو آپ جانتی ہوں گی کہ لیس دین ہیومن ہیں وہ لوگ، یا ہم سے زیادہ انٹیلیجنس ہیں اور سمجھدار ہیں. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں انڈورس نہیں کر رہی اس رسم کو. میں نے جو دیکھا ہے فکشن میں بیان کیا ہے. میرا یہ مقالہ تحقیقی مقالہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی نان فکشن کی یہ کتاب ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے یہ سارا جھوٹ ہو جو میں نے لکھا ہے، لیکن یہ کسی کا تو سچ ہوگا. یہ چونکہ ناول کے کرداروں کی بات ہو رہی تھی اور ہاں ہو رہی وہی والی تو انہوں نے کہا ہے نا اس رسم کو یہاں بھی کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو لانگ وے ٹو گو ہے ہمارے پاس، تو چھوڑ دیجیے اس بات کو. دوسری والی جو دوسرا سوال کیا تھا، ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ دیکھیے حالات اور کیا ہوتے ہیں انسان کے، انسان تو سب ویسے ہی ہیں. اس کے برین کو گرو کرنے کا آپ جب مہلت ہی نہیں دیں گے، ٹرامیٹک نیشن ہو کر رہ گئی تھی وہ 100 سال تک. تو اور کہ غلامی کا جو توق ان کے گلوں میں کب تک رہا، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں مائیکل جیکسن کیا کیا گا کر چلا گیا، باب مارلے کیا کیا گا کر چلا گیا، تو وہ ابھی تک اسی سے نبرد آزما ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ دے آر انہیومن یا کم ہیں یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے تو میرے ہسبینڈ کے باسز ہیں، میں ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، دے آر اوکے پیپل، انٹیلیجنٹ. آپ کا سوال ویسے بڑا دلچسپ سوال ہے کہ کیا وہاں کی رسوم کو یہاں لگانا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ معاشرے کو مجموعی طور پر پرمیسو ہونا چاہیے. پرمیسو کا مطلب یہ کہ اس میں سوشل سپریشن اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا پاکستان جیسے ملک میں ہے. وہاں یہ پڑھ کے معلوم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں کا معاشرے چاہے وہ مسلم ممالک ہی کیوں نہ ہوں، وہاں معاشرے کو پرمیسو رکھا گیا. پرمیسو سے میری مراد یہ ہے کہ جی انفرادی طور پر کوئی کیا کر رہا ہے، ایز لانگ ایز جب تک کہ وہ پورے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، کسی کو قتل نہیں کر رہے، تشدد نہیں کر رہے، وہ تو غلط باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر انفرادی طور پہ کوئی کپل ساتھ رہتا ہے نہیں رہتا، یہ معاشرے کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. افریقہ میں کم از کم اس لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ پرمیسو ہیں
کہ وہاں کا سماج جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اس طرح سے مسلط نظر نہیں آتا جس طرح سے ہمارے ہاں مسلط کیا ہوا ہے. اب دیکھ لینا روزمرہ کے واقعات ہیں جو آنر کلنگ ہے کہ کوئی شادی کوئی کپل اپنی مرضی سے کر لیتا ہے, حالانکہ ہمارے مذہب میں اجازت ہے کر لو, اس کو 5 سال بعد 10 سال بعد جا کر مار دیا جاتا ہے. تو یہ معاشرہ ہمارا جس طرف جا رہا ہے یہ, اور یہ ظاہر ہے وہ جو مارنے والے ہیں وہ فوج نہیں مار رہی, پولیس نہیں مار رہی, وہ لوگ ہی ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کے اپنے بھائی بہن جو کچھ بھی ہیں, جو بھائی یا باپ جا کے مارتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کو تھوڑا سا پرمیسو ہونا چاہیے, اور پرمیسو میں وہ انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتی ہے, تفریح, کہ آپ کہیں جا کے رقص کرنا چاہیں تو معاشرہ آپ لٹ لے کے آپ کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ آپ رقص کیوں کر رہے ہیں. اگر کوئی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں بہرحال تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے کہ وہ کیا مطلب ان کے انٹیلیجنس وائز, اب یہ بات مطلب سائنسی تحقیق سے جو تھوڑی بہت سائیکالوجی میں نے پڑھی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انٹیلیجنس کا تعلق آپ کی نسل سے, یعنی کالے گورے سے نہیں. تقریباً تمام لوگ پیدائشی طور پر انسان تقریباً یکساں لیول آف انٹیلیجنس لے کے آتے ہیں. بعد میں یہ نرچر ہوتا ہے, وہ نیچر اور نرچر والی بات ہے کہ نیچر سے تو ہمیں کم و بیش ایک ہی جیسی ذہانت ملتی ہے. ایک بڑے مشہور سائیکالوجسٹ تھے, آئسینک نام تھا ان کا, یہ ارلی 20th سینچری میں. انہوں نے تو باقاعدہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو کالے ہوتے ہیں وہ واقعی میں ان کی ذہانت کم ہوتی ہے. لیکن پھر بعد میں مزید جو تحقیقات ہوئیں تو اس میں ان کے اس جو تھیری یا نظریہ تھا اس کو غلط ثابت کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کالے جو ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے یا کسی بھی رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہ کسی دوسری رنگ و نسل سے کم ذہین ہوں. تو یہ بات اب سائنٹیفکلی ثابت ہو چکی ہے کہ سب کم و بیش برابر ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ. او سوری, یس, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں ذرا سے کنفیوز کیا. ہاں, اور کالونیلزم کا تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا, یعنی مطلب آپ نے کہا کہ فرینچ لوگوں نے زیادہ ظلم کیا اور یہاں پر کم کیا. برٹن رسل میرے خیال سے اپنے ایک پیسج میں لکھتے ہیں کہ آقا اور غلام کا کیا کہا, اگر ایک غلام کو دن میں 3 ٹائم کھانا دیتا ہے اور ایک بالکل 2 دن میں 1 ٹائم دیتا ہے, وہ تو اس کا غلام ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم دیتا ہے. تو یہی کالونیل کا ایک تو یہی سسٹم, مطلب ان لوگوں نے ظلم کیا یا تو پھر ریزسٹ کرتے ہوئے پھر ظلم کیا. ابھی ان لوگوں نے اس سے مطلب ہم لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں ہوا, ہم لوگوں نے ریزسٹ کب کیا کہ ہم لوگوں پر وہ ظلم کرے. اور دوسری سوال میم آپ سے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ سائنٹیفک ہے اور آپ باہر گئے, آپ کو کافی موقع بھی ملا, مطلب اگر آپ کسی اچھے سائنٹیفک ٹاپک پر ریسرچ کرتے, یہ بہتر نہیں تھا کہ کسی ناول یا فکشن لکھنے سے؟ تھینک یو. مجھ سے سوال نہیں کیا, اس پہ تو انہوں نے کمنٹ کیا ہے, تو یہ میری طرف سوال نہیں ہے, سوال آپ کی طرف ہے. میں یہ صحیح سمجھاؤں, میری بات پہ تو آپ نے کمنٹ کیا ہے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے, اب سوال کا یہ جواب دے دیں. آپ کا کہنے کا مطلب تھا میں PhD کرتی اینٹومالوجی میں اور کوئی ایک ایسا جرنل لکھتی جو کسی سرد لائبریری میں دفن رہتا سالوں سال, کسی کو کچھ بھی نہ پتہ چلا. اللہ نہ کرے, شکر ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. I'm so proud کہ میں نے یہ ناول لکھا ہے. میں شروع ہی سے کہانیاں سننا, پڑھنا اور لکھنا پسند کرتی تھی. یہ تو ہمارے یہاں کریئر کاؤنسلنگ ہوتی نہیں تھی, اماں ابا نے سائنس پڑھا دی تو بڑے بھائی پڑھتے تھے تو ہم نے بھی پڑھ ڈالی, لیکن میں اندر سے نہیں, تو میں تھیٹر ہی کرنا چاہتی تھی, میں لکھنا چاہتی تھی, تو میں نے وہی کیا اور میں بہت خوش ہوں. اس پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ آپ کو ناول پڑھ کے ملے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موضوع پہ ناول ہی لکھنا کیوں ضروری تھا. سو پلیز پڑھی. اچھا جی, میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ افریقہ کے مختلف ملکوں میں رہی ہیں, 2 میں کم سے کم, تو ادھر انڈین اور پاکستانی کمیونٹیز دونوں موجود ہیں. آپ نے ان 2 میں کیا فرق محسوس کیا, اور کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک دیسی لڑکی نے کسی کالے لڑکے سے شادی کی ہو؟ الٹا تو ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ ایک گورا فرینچ ہے, اس نے کالی لڑکی سے شادی کی, لیکن دیسی لڑکی کبھی
کالے لڑکے سے شادی کرتی ہے؟ کوئی ایسی مثال آپ کے ذہن میں ہے، کبھی دیکھی آپ نے؟ جی اب مطلب 2010 کی دہائی میں نے دیکھی ہے، شروع میں نہیں تھا ایسا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ساتھ، اور وہ کام بھی UNHCR وغیرہ کے لیے کر رہے تھے، تو وہاں ان کی دوستی ہوئی اور انہوں نے کر لی وہیں پر، انڈین لڑکی نے. ریئیکشن کیا ہوا؟ نہیں اب نہیں آ رہا ہے وہ ریئیکشن. میں کہہ رہی ہوں بہت تبدیل ہو رہی ہے، سوچ تبدیل ہو رہی ہے. تبھی میں کہہ رہی ہوں ہمارے پاکستان میں سوچ تبدیل نہیں ہو رہی. ریئیکشن تھا تھوڑا واقعی کہ یہ مسلم ہے، اور وہ لڑکی انڈین اور ہندو انڈین تھی، تو ملیشیا سے شاید وہ آئی تھی، ملیشیا کے جو انڈینز ہوتے ہیں. تو اس نے کسی کی کچھ نہ سنی کہ ہم لوگ سب شامل تھے اس شادی میں، اور چلی. ایک واقعہ ہے ایسا. جی. اور کمیونٹیز میں فرق؟ کمیونٹیز میں فرق ایسے کہ انڈینز بہت اسٹیبلشڈ ہیں افریقہ میں، کیونکہ وہ پری پارٹیشن وہاں چلے گئے تھے، انگریزوں کے ٹائم میں ہی چلے گئے تھے، تو وہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں پر. پاکستانیز بہت دیر میں گئے. پاکستانی زیادہ امریکہ کو اور یورپ کو ٹارگٹ کر کے پھر وہاں پہنچے ہیں. تو کوئی لیٹ 80s میں، مڈ 80s میں پاکستانی پہنچے. اور پاکستانی میں سمجھتی ہوں کہ من حیث القوم نا ہم بہت تیز رفتار یا شارٹ کٹ والے لوگ ہیں. وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ارے یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، بہت ٹائم لگے گا، کالے لوگ کے ساتھ کون رہے گا، چھوڑو چلتے ہیں ادھر، چلتے ہیں بیلجیم، وہ نکل جاتے ہیں. انڈینز آر ویری پیشنٹ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں. میرے بہت سارے ہندوستانی دوست ہیں آج تک بھی، تو میں نے تو یہ کامن چیزیں دیکھی ہیں ان میں. کیا شاید یہ وجہ ہو کہ ان کے ہاں اتنی آبادی ہے کہ ان کو اپنے ملک سے باہر نکل کے پذیرائی ہوتی ہے، یا جلدی وہ اچیو کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے شاید یہ ہو. لیکن بہت زیادہ فرق ہے ہم دونوں کی سوچ اور کرداروں میں بھی. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت آگے آج جا چکے ہیں. ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے شارٹ کٹس کے باعث بہت پیچھے رہ گئے. ہم بھرم بہت دیتے ہیں، بہت شوخیاں دکھاتے ہیں، 2-3 چیزوں کو دکھاتے ہیں، ارے یہ بنا کے لاؤ، عاطف اسلم لاؤ تو جانے وغیرہ وغیرہ، لیکن سب بیکار کی باتیں. اچھا، ایک میں تھوڑا سا مزیدار سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے اور میرا بھی. ہم اکثر کھانوں کو بہت کمپیئر کرتے ہیں. اگر نارتھ چلے جائیں تو بھائی بڑے پھیکے کھانے ہیں، ہماری بریانیاں اینڈ اس طرح کی چیزیں. تو کھانوں میں آپ نے ان کی کیا اسپیشل ڈش آپ نے دیکھی، اور کھانوں میں مطلب آپ نے پھر وہاں پہ کیسے ایڈجسٹ کیا، اور کیا ڈفرینس ہے ان کے ٹیسٹ میں اور ہمارے پاکستانی ٹیسٹ میں؟ تو سعدیہ اس کے لیے تو ناول پڑھ ہی ڈالو. جا بجا کھانوں کا تذکرہ ہے. ہاں سلیم کو بالکل نہیں، سلیم کو ایسیڈیٹی بھی ہے تو وہ نہیں پسند کرتا، اور پھر اسے لت لگ جاتی ہے. وہاں سڑکوں پر نا کچا پکا، وہ لوگ تیل وغیرہ نہیں استعمال کرتے، ہمارا پام آئل میں پکاتے ہیں، ان بلیچ، جو بڑا ہیلدی ہوتا ہے. اور سڑکوں پہ جیسے ہمارے تو کباب ہوتے ہیں نا، دھاگا کباب، اتنے نخرے نہیں کرتے، وہ مسالے تو ڈالتے ہی نہیں ہیں، لیکن پھیکا نہیں ہوتا. ان کے یہاں ایک بڑی خطرناک مرچ ہوتی ہے، اس کی چٹنی سائڈ میں رکھتے ہیں، تو جس کو مرچی کھانی ہے وہ الگ سے لگا لے. اور بہت، میں تو اتنی مطلب عادی ہو گئی تھی ان کے کھانوں کی کہ اب کبھی کبھی مجھے کریونگ ہوتی ہے ان کے کھانے. بہت 8-10 کھانے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایگریکلچرل نیشن نہیں ہے. ان کے پاس جو دولت ہے، جو خزانے ہیں، وہ تو کہیں اور چلے جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، چاول بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے کھانے مختلف ہیں لیکن بہت مزیدار ہیں. جی السلام علیکم. جی میرا نام غلام مرتضیٰ ہے. آپ نے تھوڑی بہت بات تو کی، لیکن میں تھوڑا سا مزید میرے اندر تجسس ہے یہ جاننے کا کہ کلونیلزم کا امپیکٹ جو ہے، اگر میں کمپیئر کرتا ہوں ہماری سوسائٹی سے، تو دونوں پہ امپیکٹ رہا. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اس زاویے سے کہ اگر میں ایز اے سسٹم دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان یا ہم اپنی جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ چیزیں جیسے ریلوے ٹریک، کچھ چیزیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. اور دوسرا جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا جو ایک معاشرہ ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا اس سوسائٹی نے گرو کیا اور اس کو چیلنج کر کے آگے بڑھے؟ کیونکہ ہم پاکستان یا پاکستانی معاشرے کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزوں کو چیلنج ہی نہیں کیا اور ہم شاید ادھر ہی کھڑے ہیں. لیکن اس کو آپ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ایز اے سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے، یا جو سوسائٹی ہے یا جو معاشرہ ہے، اس تناظر میں انہوں نے اس کو کلونیلزم کو کیسے چیلنج کیا؟ کیونکہ آپ کا وہاں پہ رہنے کا تجربہ رہا، تو آپ کیسے کمپیریزن کرتی ہیں؟ ویسے تو اس پر بات ہو چکی ہے تفصیلاً. انہوں نے کوئی چیلنج نہیں کیا، انہیں اس قابل چھوڑا ہی نہیں گیا کہ وہ انہیں چیلنج کرتے،
کیونکہ بعد میں آزادی تو دے دی گئی لیکن وہ کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ انہوں نے انٹرفیرنس بھی شروع کر دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پورے افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, کس نے کون سا کانگو کس نے لیا ہوا ہے. اس طرح سے تو سب نے اپنے اپنے ملک بانٹے ہوئے ہیں, وہاں کوئی چیلنج وغیرہ نہیں کیا, وہی چل رہا ہے. بس یہ ہے کہ اب ان کے پاس واٹس ایپ ہے یا انٹرنیٹ ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں. دوسری بات, اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں انگریزوں نے اچھے آقا تھے ہمارے, میں سمجھتی ہوں ان کی مجبوری تھی, ان کا پلان نہیں تھا وہاں سے جانے کا ہمارے یہاں سے. ان کی بڑی لمبی پلاننگ تھی 100 سال کی, اس لیے وہ یہ سب کر رہے تھے. وہ ہمارے پیار میں انہوں نے نہیں ہمیں تاج محل وغیرہ یا تاج محل نہیں, دوسری چیزیں دی, وہ ہمارے لیے نہیں تھی, ان کے لیے تھی. انہیں افراتفری میں ایسے بھاگنا پڑا کہ وہ ہمیں تباہ بھی نہیں کر سکی. لیکن فرینچ جو تھے انہوں نے جاتے ہوئے گنی کی ڈسپینسریوں سے دوائیں تک نالیوں میں بہائی تھیں, کتابیں جلائیں تھیں, تو انہیں وقت ملا تھا. لیکن 15 دن کا ان کا ایک جہاز آیا تھا, اور اس ساری جو صورتحال کا اس ناول میں بہت تفصیل سے ذکر ہے, تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب ضرور اچھا لگے گا. ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں جو ہماری کلونیلزم آئی, تو یہاں کلونیلزم آنے سے پہلے ہماری جو مغلیہ سلطنت یا جو بادشاہتیں رہیں 1000 سال کی پوری تھی, وہ ششی تھرور تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے آنے سے پہلے, یا ہم سے مطلب یہ کہ جو بر صغیر تھا ہمارا, وہ دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کا کوئی 20 سے 25% حصہ بر صغیر پیدا کر رہا تھا. یہ ایک بہت, یعنی اگر اس میں تھوڑا مبالغہ بھی ہو تب بھی ہم جو ہے اس لحاظ سے افریقہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہاں کی جو تہذیبی ارتقاء آپ کہہ لیں, گو کہ یہ بھی ایک کوئی اچھی ٹرم نہیں ہے کیونکہ اس پہ بھی بہت سارے کویشچن اٹھائے جا سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی افریقی پسماندہ تھے, لیکن جو شواہد نظر آتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارا علاقہ بر صغیر, جب وہاں یہ لوگ گئے فرینچ یا دوسرے لوگ افریقہ میں گئے, تو افریقہ کا جو سماجی و معاشی نظام تھا اور ہمارا جو سماجی و معاشی نظام تھا ہمارا خاصا آگے نظر آتا ہے. اور اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ جو ایلیکس ہیلے کا ناول ہے روٹس, اس پہ فلم بھی بنی ہے, بلکہ ٹی وی سیریز بنی ہے, اس میں دیکھ لیں کہ جب وہ جا کے وہاں سے غلام پکڑ رہے تھے تو وہ جن حالات میں وہ افریقی مقامی رہ رہے تھے, جن کو زنجیروں میں باندھ کے لے گئے, وہاں پر پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اگر اس کا موازنہ بر صغیر سے کریں, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آلریڈی موجود تھیں. یہ تو ایک بات. دوسرے جو آپ کے سوال کا پہلو ہے نا کہ جی ہم نے تو انگریزوں نے کچھ دیا تو ہمیں ریلوے دی وغیرہ, لیکن ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا بلکہ ہم نے ان سسٹمز کو مزید تباہ کیا. اچھا, یہ شاید پاکستان پہ تو یہ بات صادق آتی ہے, لیکن اگر آپ اسی کا موازنہ بھارت سے کریں, ہندوستان سے, تو وہاں کا ریلوے سسٹم آپ دیکھیں کہ جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے اس میں نہ صرف انہوں نے بہتری کی ہے, اس میں اضافے کیے ہیں اور کئی ہزار کلومیٹر مزید لائنیں ڈالی گئی ہیں. اور میں خود جب انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں انڈیا کی ریلوے میں کام کرنے والے لوگوں کو, نوجوانوں کو ہائر کر کے ریلوے ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے سرکاری اسکالرشپ پہ برطانیہ بھیجا جا رہا تھا. اور جبکہ مجھے نہیں یاد ہے کہ پاکستان کی ریلوے میں سے کسی نے کسی کو ہائر کر کے باہر بھیجاؤ کہ تم وہاں سے ریلوے انجینئرنگ سیکھ کر آؤ اور یہاں کچھ بہتر کرو. تو ہم نے پاکستان میں مجموعی طور پہ زیادہ تباہی کی ہے اپنے سسٹم کی جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے. بھارت میں اس میں انہوں نے کچھ اضافہ ہی کیا ہے. آپ مسکرا رہے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں, لیکن وہاں بھی وہ لالو پرساد تھا. خیر شیخ رشید کا اگر موازنہ لالو پرساد یادو جو رہا, لالو پرساد کی گفتگو آپ دیکھیں تو لگے گا کہ یہ بالکل پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, لیکن وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ لالو پرساد کا دور سمجھا جاتا ہے کہ ایز اے ریلوے منسٹر, یونین منسٹر, اس نے خاصا کام کیا وہاں پر, بہت کام کیا. تفصیل اگر کبھی کوئی سیشن ہوگا تو اس پہ بات کریں گے, لیکن ہی ڈیڈ اے لاٹ. معذرت میں ایک بار پھر سوال کر رہا ہوں. میڈم, آپ نے وہاں کے مختلف یعنی سماجی جو پہلوؤں پر بات کی ہے, خاص طور پر جو صنفی تفریق کے معاملات ہیں یا جنڈر بیس وائلنس کے معاملات ہیں, اس میں یعنی ایسی آپ کو لگتی ہیں کہ وہاں پر جنڈر کو لے کے, صنف کو لے کے, ایک تو آپ نے خود مختاری کی ایک شادیوں کے پرسپیکٹو میں تو بات کی, لیکن اوور آل باقی سماجی مختلف پہلوؤں سے کیا آپ کا مشاہدہ رہا؟
دیکھیں یہ تو آپ مردوں سے برابری والی بات پہ تو بہت بات ہو گئی. میں نے بتایا کہ وہ ایز اے ماں یا ایز اے ڈاٹر وہ بڑی دمدار عورتیں ہیں, چاہے وہ مچھلی بیچ رہی ہیں یا کسی انڈسٹریلسٹ کی بیوی ہیں یا خود انڈسٹریلسٹ ہیں. ان کے پاس یہ انہیبیشنز نہیں ہیں کہ سر ڈھانکنا ہے یا مغرب سے پہلے گھر آ جانا ہے. اس میں نہیں پھنسی ہوئی ہیں وہ جو غلامی وغیرہ میں پھنسی ہوئی تھی اس سے وہ نکل گئی ہیں, ان کی ایجوکیشن اچھی ہے. اب جیسے اگر آپ عورت ہی کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں ایک بڑی فرسود, جیسے ہمارے یہاں کان چھیدے جاتے ہیں تو میں اس طرح سے وہاں عورت کی سرکمسائز کی جاتی ہے. یہ بڑی فرسودہ پرانی رسم ہے کہ عورت کی سیکچولیٹی کو, سیکچول ڈیزائرز کو مارنے کے لیے یہ انہوں نے کچھ شروع کیا تھا مصر میں شاید, تو وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے ان کے قبیلوں میں, ان کے گاؤں میں, ریموٹ اس میں. تو میں ایک وہاں سوشل کلب کی ممبر تھی, سوشل چیئرمین تھی, تو اس پر ہم نے کافی تحریک لڑائی, ہم گئے, ان کو اویئرنیس دی. تو اب جو اس کے نمبرز آ رہے ہیں وہ گھٹ رہے ہیں. اب جو پچھلے 20 سال کی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک بات ہی, وہ بھی میں نے اس ناول میں اس کا تذکرہ کیا ہے. السلام علیکم, میرا نام طاہرہ ہے. میرا سوال کتاب کے کانٹینٹ سے ذرا ہٹ کے کتاب کے بارے میں ہے. ایکچولی آئی بلیو کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد کسی تہذیب کو سامنے لانا, کوئی کلچر دکھانا, کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے. آج کل کے دور میں جب کہ کتاب سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں آ چکا ہے, اور ہارڈلی کہ میرے سرکل میں میں دیکھوں تو میرے بچے اس طرح کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتے, یا میرے آس پاس کے جو بچے بچی ہیں وہ کتاب پڑھنا اتنا پسند نہیں کرتے, یا وہ ان کو, یا شاید وہ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں کتاب لکھنا اتنا افیکٹو ہے, اس طرح پیغام پہنچ سکتا ہے آپ بھی آگے دنیا میں؟ اور کیا جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس میں آپ نے افریقہ کو پکچرائز کیا ہے, تو افریقہ کے بارے میں بڑا کم لکھا گیا ہے آئی بلیو. اور موویز تو بنی ہے, کافی ساری بنی ہے, جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک وہ وومن کنگ ایک فلم, ہاں وہ آئی ہے. تو کیا آپ کا ارادہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کتاب میں لکھا ہے کیا کبھی اس کو آپ فلمائیں گی, کوئی فلم, کوئی سیزن, کوئی ڈرامہ, اینی تھنگ؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جو کلو ہے, میری کلو ہندوستان سے انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے, تقریباً ہو گیا ہے, شائع ہو رہا ہے, ہیشٹ اس کو چھاپ رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے رائٹس لے لیے ہیں OTT کے اس کی کہانیوں کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ناول کے بھی رائٹس لیے جائیں گے, اور بالکل اس پر جیسے سوٹیبل بوائے پہ ابھی میرا نائر نے بنایا, بہت فلموں پہ بنی ہے, ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ بنی ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کس کیلیبر کی چیز جائے گی, لیکن ایسا ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب کی بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, ان کے گھر میں جو کتاب, آپ پیرنٹس پہ بھی تھوڑا سا پڑتا ہے, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دیکھیے نا. ہمارے وقت یہ نہیں تھا فون, اگر ہوتا تو شاید ہم بھی کم پڑھتے. ان بچوں کا بھی قصور نہیں ہے, پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں, اب بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ کتاب ضائع نہیں جائے گی, آپ یقین رکھیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ناول کا ٹائٹل ہے سیاہ ہیرے, یہ اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی, اور یہ کیا وہاں کی جو بلیک ایتھنیسٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا کسی اور چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ تھینک یو. یہ بھی وہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کتاب پڑھ کر دیکھیں کہ اصل اس میں سیاہ ہیرے ہیں کون. کیا وہ جو کوئلے اور وہ کاربن کے فارم کے وہ ہیروں کی بات ہو رہی ہے, یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہیرے جیسے نکل کر آئے ہیں. تو دیکھیں اس کہانی اور فکشن سارا ابہام کا کام ہے, پیچیدگیوں کا کام ہے, اس کو پڑھ کر آپ ہی تلاش کریں. کچھ میں سوال اٹھاؤں گی, جوابات جو ہے نا وہ قارئین نے نکالنے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ تلاش کر لیں گی وہ سیاہ ہیرا. تھینک یو. بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. ناظر صاحب بہت شکریہ, سمینہ صاحبہ شکریہ, اور آپ سب کا بہت شکریہ. اور جو لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. تو کتاب کے حوالے سے ایک بار میں پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کچھ کاپیاں اس کی رکھی ہوئی ہیں, جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں, اور سمینہ صاحبہ یہاں موجود ہیں, تو اس بات کا استفادہ حاصل کرتے ہوئے دستخط شدہ کاپی آپ اپنی حاصل کر سکتے ہیں. اور آن لائن دیکھنے والوں میں اگر کوئی کتاب خریدنا چاہے تو وہ میرے خیال میں بلیک ہول کے پیج پہ رابطہ کر سکتا ہے. تو بہت شکریہ.
کیونکہ میں اس کی بڑی بہت ریگولر تو نہیں، ہفتے میں 1 سے 2 شوز دیکھ لیتی ہوں کراچی میں بیٹھے. اور میں چونکہ تھیٹر اسکرپٹ رائٹنگ پڑھاتی ہوں تو کئی ایسے جو میرے مطلب کے ہوتے ہیں. ایک تھیٹر پہ تھا یہاں پر انگلش لٹریچر ٹریجڈی پر کر کے کچھ، تو وہ میں نے باقاعدہ کلاس میں بڑے اسکرین پر دکھایا تھا. تو پلیز اتنا اچھا کام کرتے رہیے، ڈٹے رہیے، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ.